بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی کا انسان کے اوپر بہت بڑا کرم ہے اور مہربانی ہے، اور مسلمانوں پر پھر اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دیا، اور پھر ہماری خوش نصیبی یہ کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ اچھے اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ہمارا یہ آدھے گھنٹے کا جو سلسلہ ہے یہ سوال و جواب کی نشست کا ہے، کہ جس کے اندر دنیا بھر سے خواتین و حضرات سوال کرتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہندوستان سے حفصہ سائلہ ہیں، وہ سوال کرتی ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر کیا ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں قضا ضروری ہے یا کفارہ بھی دینا پڑے گا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت کے اندر یہ ٹوتھ پیسٹ کیا جائے، چاہے وہ پیسٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ پاؤڈر کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں بہت قوی امکان ہے اس بات کا کہ اس کے کچھ ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں۔ لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے اور اس صورت میں کوئی اس کے ذرات وغیرہ حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس پر صرف روزے کی قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ محمد گجرات سے سوال کرتے ہیں کہ مشزنی اور لواطت کا کیا حکم ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور وعید کیا ہے؟ دیکھیں، دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے مشزنی کی صورت میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مشزنی کرتا ہے اور اس صورت میں اس کو انزال ہو جاتا ہے تو انزال کی صورت کے اندر اس پر روزے کی قضا ہے، اور اگر انزال نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اور دوسرا لواطت ہے۔ لواطت سے کی تفصیل میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا فعل بد کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اگر تو اس کو انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں دخول کرے، انزال ہو یا نہ ہو، بہر صورت یعنی دونوں صورتوں کے اندر اس کے اوپر روزے کی قضا بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایسے افعال ہیں کہ جو بہت فعل کبیح ہیں اور غیر فطری افعال ہیں۔ حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں افعال کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی جو لواطت ہے، یعنی یہ جو فعل ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے کہ جس کے اندر یہ بری عادت پائی جاتی تھی، اور اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی کا اس فعل بد کی وجہ سے عذاب بھی آیا۔ محمد شفیق وہاڑی سے سوال کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ کیا امام مسجد کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقۃ الفطر کے بارے میں اصول یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ان حضرات کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور دوسرا کہ اگر امام مسجد غریب ہے اور مستحق ہے تو اس صورت میں امام مسجد کو بھی صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ حفصہ ہندوستان سے سوال کرتی ہیں کہ 20 سال پہلے میں نے بلا وجہ اسقاط حمل کیا، اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اسقاط حمل جرم ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر تو اس وقت جب اسقاط حمل کیا تھا وہ 4 ماہ یا اس سے پہلے ہوا ہے اسقاط حمل، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی عذر ہو، مثلا کہ عورت میں اس کی وجہ سے کوئی کمزوری آ رہی ہو یا کوئی اور ایسا عذر ہو جس کی وجہ سے اسقاط حمل ہوا ہے۔ اور اگر 4 ماہ یا اس کے بعد اسقاط حمل کیا ہے تو چونکہ وہ گناہ ہے، اور اب اس صورت میں وہ توبہ استغفار کرے اور کوشش یہ کریں کہ کوئی صدقہ بھی دے دیں، اور خاص طور پر یہی ہے کہ توبہ استغفار کریں، رجوع الی اللہ کا خاص اہتمام کریں۔ یہی حفصہ ہندوستان سے سوال کرتی ہیں، میں نے 20 سال پہلے رقم چوری کی تھی، اب میں اسے واپس کیسے کروں؟ کیا اب اس آدمی کو بتائے بغیر اسے واپس کرنے کا کوئی رستہ ہے؟ اگر کوئی ایسی نوبت پیش آ گئی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس آدمی کو بغیر بتائے
رقم واپس کر دی جائے یا ہدیے کے نام پر اس کو دے دی جائے یا کسی اور کو واسطہ بنا کر اس کے ذریعے سے وہ رقم اس کو بطور ہدیہ یا کسی اور نام سے اس کو واپس کر دی جائے تاکہ جو اصل حقدار ہے اس کو اس کا حق مل جائے، تو ایسی صورت میں آپ بری الذمہ ہوں گے۔ باقی جو چوری کا برا فعل ہوا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ شمیم احمد انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ دو گھر آمنے سامنے ہیں، دونوں کی چھت ملی ہوئی ہے جس کے نیچے رستہ ہے لوگوں کے گزرنے کا، لوگ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے، بلکہ دو گھر اگر آپس میں ہیں اور درمیان میں چھت ہونے کی وجہ سے درمیان میں رستہ ہے اور لوگ گزرتے ہیں تو اس سے گھر میں کوئی بے برکتی نہیں آتی ہے۔ فقہا نے جو گھر میں بے برکتی کی صورتیں لکھی ہیں اس میں اس صورت کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں ایک قسم کی ایسی بات چل پڑی ہے کہ جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محمد سلیمان انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا نماز کے اندر داڑھی کے بال توڑنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، داڑھی جو ہے یہ مرد کی پہچان ہے، لہٰذا داڑھی کے بال توڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پر نماز کے اندر یہ چونکہ ایسا فعل ہے کہ جو نماز کے منافی ہے، لہٰذا نماز میں ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی نماز تو فاسد نہیں ہوگی، البتہ فقہا نے اس فعل کو مکروہ لکھا ہے، لہٰذا داڑھی سے کھیلنا یا کوئی بھی ایسا فعل نماز میں کرنا جس سے نماز میں توجہ کسی اور طرف چلی جائے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہی محمد سلیمان انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تراویح کی نماز میں صرف اتحیات پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں، یعنی درود شریف اور دعائے مسنون نہ پڑھیں؟ اگر کوئی آدمی تراویح پڑھتا ہے، جیسے ہمارے ہاں امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں اور مقتدی تراویح پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بعض مقامات پر ایسے ہوتا ہے جو سائل کہنا چاہتے ہیں کہ اتحیات پڑھ لی جاتی ہے اور اس کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیتا ہے، درود شریف اور دعا نہیں پڑھتے، تو فقہا نے اس صورت کو مکروہ لکھا ہے۔ البتہ اگر ایسے کر لیا جائے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن فقہا نے اس صورت کو مکروہ لکھا ہے، لہٰذا اہتمام اسی چیز کا کیا جائے کہ درود شریف اور دعا دونوں ساتھ پڑھے جائیں۔ خالد عالم سوال کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں جمعہ کی نماز گھر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، اگر ایسی صورت ہو کہ جس میں یعنی گھر سے مسجد جانے کی پابندی ہو اور مسجد میں جمعہ بھی نہ ہوتا ہو، جیسے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر مکمل طور پر پابندی ہے، مسجد کے اندر نماز با جماعت بھی نہیں ہوتی ہے اور جمعہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہاں پر جمعے کی باقی شرائط پائے جانے کی وجہ سے مسجد میں جمعہ ہوتا ہو لیکن مجبوری کی وجہ سے اب نہیں ہوتا، تو چند افراد گھر کے ہی اگر اس گھر میں مل کر جمعہ ادا کر لیں، اس میں ایک امام بن جائے اور امام خطبہ دے اور خطبے کے بعد جمعے کی رکعت ادا کر لی جائے، تو ایسی صورت کے اندر جمعہ ادا ہو جائے گا۔ محمد وسیم سوال کرتے ہیں کہ عورتیں چھت پر نماز پڑھ سکتی ہیں کھلے میں؟ کیا اس وقت میں مرد عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ عورتیں بہتر تو اس کے لیے یہی ہے حدیث کے مطابق کہ گھر کے اس جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے جہاں سب سے زیادہ پردہ ہو، یعنی صحن میں نماز پڑھنا، اس کے بعد پھر اس سے افضل ہے کہ برآمدے سے افضل کے کمرہ کے اندر، تو جو جتنی زیادہ یعنی پردہ والی جگہ ہوگی وہاں پر نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہوگا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے عورت چھت پر نماز پڑھتی ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بے پردگی نہ ہو اور عورت کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے اور کسی غیر محرم کی عورت پر چھت پر نماز پڑھنے کی وجہ سے نظر نہ پڑے، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے۔ البتہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ کمرے کے اندر نماز ادا کی جائے۔ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا مرد عورتوں کو نماز پڑھا سکتا ہے؟ ایسی صورت کے اندر نماز تو پڑھا سکتا ہے، یعنی اس صورت میں کہ جب گھر کی محرم عورتیں ہوں اور وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوں، جہاں پر مقتدی مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر اگر عورت اقتداء کرتی ہے تو ایسی صورت میں ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ تیسرے سوال کا جز یہ ہے
کہ فرض نماز پڑھنے میں مقتدی کا خون بہہ جائے تو نماز توڑ کر پچھلے صف میں کسی بندے کو اگلے صف میں کر سکتے ہیں۔ اگر نماز کے دوران اس طرح سے خون نکل آئے کسی مقتدی کا تو ایسی صورت میں صرف خود ہی اس صف سے پیچھے چلا جائے، مقتدیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جا کر وضو کرے۔ ایسی صورت کے اندر کسی پچھلے صف کے مقتدی کو اگلے صف میں نہ کرے۔ ممکن ہے کہ آپ اس کو آگے کریں اور نماز کے دوران ہی جھگڑا شروع ہو جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت کے اندر اس جگہ کو اسی طرح خالی چھوڑ دیا جائے۔ نور اسلام سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا اور کچھ نقد پیسے ہوں تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے بارے میں یہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 4 چیزیں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو، سونا 7.5 تولہ سونا، چاندی 52.5 تولہ چاندی، اسی طرح نقدی موجود ہے جس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، اور اسی طرح مال تجارت، یعنی ان 4 میں سے اگر کوئی چیز بھی موجود ہے تو ایسی صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور چونکہ صورت کے اندر 1 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی بھی ہے، اور 1 تولہ سونا کی جو قیمت ہے وہ آج کل کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ محمد مرشد انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تراویح میں سجدہ تلاوت چھوٹ گیا بھولے سے، اب کیسے ادا ہو؟ اگر کوئی آدمی نماز تراویح کے اندر آیت سجدہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد آیت سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے بعد 3 آیات پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر بھی وہ سجدہ تلاوت کے لیے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر سجدہ تلاوت پڑھنے کے بعد اگر رکوع میں چلا جاتا ہے اور رکوع میں اس کی نیت کر لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کا وہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں ہی نہیں پائی گئی، یعنی تیسری رکعت 3 آیات پڑھنے کے بعد بھی اس کو یاد نہیں آیا، سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا، اسی طرح رکوع میں بھی گیا 3 آیات سے پہلے اور وہاں پر جا کر بھی اس نے سجدہ تلاوت کی نیت نہیں کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر چونکہ اب اس کا وقت نکل چکا ہے، لہٰذا بعد میں پھر وہ توبہ استغفار کرے گا۔ شمس الحق سوال کرتے ہیں کہ کیا مسجد کی چھت پر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر جو مسجد ہے اس کی جو چھت ہے وہ بھی مسجد کے حکم میں ہی ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی نماز کے دوران امام کی اقتداء میں چھت پر نماز پڑھتا ہے، صفیں وہاں تک پہنچ گئی ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی اس کو نماز با جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو مسجد کے چھت کی طرف جانے والی سیڑھیاں ہیں وہ مسجد کی حدود سے باہر نہ ہوں، بلکہ مسجد کی حدود کے اندر سے ہی وہ سیڑھیاں چھت کی طرف جاتی ہوں، تو ایسی صورت میں مسجد کی چھت پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر سیڑھیاں مسجد کی حدود سے باہر ہوں تو ایسی صورت کے اندر پھر ایک دفعہ وہ مسجد کی حدود سے باہر نکلے گا اور مسجد کی حدود سے باہر نکلنے کی وجہ سے اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ ابو سفیان انصاری سوال کرتے ہیں کہ مجھے رمضان اور عام دنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے متعلق ایسے خیالات آتے ہیں جن کو میں اپنی زبان سے واضح نہیں کر سکتا، کیا میرا یہ خیال شیطان کی جانب سے ہے؟ جی بالکل، جو اس طرح کے خیالات آتے ہیں یہ بالکل شیطان کی طرف سے ہیں، اور اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت کثرت سے پڑھا جائے۔ اسی طرح استغفار کے کلمے جو ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی طرح اور کلمات جو ہیں ان کو پڑھا جائے اور کثرت سے اس کو پڑھا جائے۔ اور اس پر پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے مومن ہونے کی علامت ہے، تبھی وہ ان چیزوں سے پریشان ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے اس کو خیالات آتے ہیں، لہٰذا یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ مومن ہونے کی علامت کی وجہ یہی ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے، اگر وہ پریشان نہ ہوتا تو اس کے یہ مومن ہونے کی علامت نہ ہوتی، تو اس کے یہ پریشان ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ مومن ہے۔ یاسمین سلطان انڈیا سے سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت تراویح پڑھا سکتی ہے؟
عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں اکیلے تراویح ادا کرے، باجماعت ادا کرنا فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں اکیلے ادا کرے، باجماعت ادا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ کرتی ہیں کہ نماز میں ربنا ولک الحمد کہنا کیسا ہے؟ نماز کے اندر اگر کوئی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہے یہ بھی درست ہے، ربنا لک الحمد کہے یہ بھی درست ہے، اور اللہم ربنا لک الحمد یہ بھی کہنا درست ہے۔ یعنی یہ تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اپنا لی جائے اور کوئی بھی جملہ کہا جائے تو یہ درست ہے۔ احمد اویس انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر چند سجدہ تلاوت ذمہ میں ہوں تو ان سب کو بیک وقت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بہتر یہی ہے کہ جس وقت آپ سجدہ تلاوت پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد آپ دل میں نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کے اندر 3 تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر تکبیر کہہ کر دوبارہ بیٹھ جائیں۔ ایسی صورت کے اندر آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور اس کے لیے آخر میں دونوں طرف سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آپ سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں، اور کھڑے ہونے کی صورت میں آپ کو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ اور اگر آپ بیٹھ کر ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں تکبیر کہہ کر تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی کے ذمہ کئی سجدہ تلاوت ہوں یعنی کئی سجود ہوں تو ایسی صورت کے اندر وہ یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائے، پھر دوسرے سجدے کے لیے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور تسبیحات پڑھے، پھر تیسرے کے اندر اسی طرح جائے۔ یعنی جتنی اس کے ذمے یہ لازم ہے اتنی دفعہ وہ سجدے کے اندر جائے تو اتنی دفعہ سجدے میں جانے سے اس کے وہ سجدے تلاوت ادا ہو جائیں گی۔ محمد اویس انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ نابالغ لڑکا لڑکی کے جنازے کی جو دعا مشہور ہے اس کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، حدیث پاک کے اندر چھوٹے بچے کی وفات پر جو احکام ہیں اس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس کے والدین کے لیے دعا کی جائے، اور بعض روایات کے اندر مختلف قسم کے الفاظ آتے ہیں، مثلا جیسے سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و ذخرا، یعنی اس طرح کے الفاظ موجود ہے۔ اور یعنی چونکہ احادیث کے اندر ان کے لیے ان کے والدین کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، لہٰذا فقہا نے ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دعا مقرر کی ہے اور ایک دعا بتلائی ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو اس چھوٹا لڑکا یا لڑکی جو نابالغ ہے اس کے جنازے کے اندر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ محمد عامر انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے رمضان میں اکثر یہ خواب آتا ہے، خواب میں کسی نہ کسی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہوں اور خواب میں ہی اس بات کا شعور ہونے کے بعد بھی اسے ترک نہیں کرتا۔ دیکھیں، خواب رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی آدمی بھولے سے کھا پی لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خواب کے اندر اگر کوئی آدمی ایسے کھا پی لے تو اگر خواب کے اندر ہی اس کو معلوم ہو جائے اور وہ خواب دیکھ رہا ہو اور اسی کے اندر وہ کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عبدالقیوم کشمیر سے سوال کرتے ہیں کہ ترکی ڈرامہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہا ہے، یہ سیریل خلافت عثمانیہ پر بنایا گیا ہے، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں یا یہ کہ یہ سیریل دیکھنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے سیریل ہے یا کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس کے اندر اسلام کی تاریخ سے متعلق بتلایا جاتا ہے اور اسلام کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں اور اس سے اسلام کی تاریخ کا شوق بڑھتا ہے، تو
بالکل ضرور ایسی جو ہے وہ سیریل دیکھنی چاہیے، لیکن چند چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر ایسے مناظر نہ ہوں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، مثلا اس کے اندر عریانی نہ ہو، اس کے اندر موسیقی نہ ہو، یعنی غیر شرعی چیزیں اس کے اندر اگر نہیں پائی جاتی ہیں اور ایسی کوئی سیریل ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ جس سے اسلام کی تاریخ کا علم ہوتا ہو۔ بخت زمان پشاور سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورت پڑھنا بھول گیا، یعنی سورت فاتحہ پڑھی ہے اس کے بعد سورت نہیں پڑھی ہے، تو کیا نماز درست ہو گئی؟ یعنی سورت الفاتحہ کے بعد سورت پڑھنا چونکہ واجب ہے، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس سے نماز درست ہو جائے گی۔ ایوب خان سوال کرتے ہیں کہ اگر تراویح میں کچھ آیتیں رہ جائیں تو تراویح ہو جائے گی؟ اگر تراویح کے اندر کچھ آیات رہ جائیں تو تراویح ختم ہونے کے بعد سلام پھیر کر قرآن مجید سے دیکھ کر ان آیات کو دہرا لیا جائے، اور اس کے بعد اگلی رکعت جب دوبارہ ادا کی جائیں تو بہتر یہی ہے کہ پہلے ان آیات کو جو چھوٹ چکی ہیں ان کو پڑھا جائے، اس کے بعد پھر باقی آیات کی تلاوت کی جائے۔ عبد الباسط قاسمی انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ اگر بے اختیار مسواک کا کوئی ذرہ یا ریزہ حلق کے اندر چلا گیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی میرے حلق کے اندر مسواک کا ذرہ گیا ہے، آیا اس سے روزے پر کسی طرح کا کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ مسواک کا اگر کوئی ذرہ یا ریزہ ایسے بے اختیاری سے حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ محمد تابش سوال کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے یا نہیں؟ کھانا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانے کے متعلق سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جس کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھجور تناول فرمائی۔ تو یہ ایک حدیث ملتی ہے جس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھجور تناول فرمائی، یعنی میٹھا کھایا۔ باقی اگر کوئی آدمی اس کو سنت سمجھ کر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ زندگی میں یہ ایک دفعہ ایسا کرنا ثابت ہے، ایسا نیت کر کے اگر کوئی آدمی کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے تو حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، باقی اس کو مستقل سنت سمجھنا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سفیان انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ باجماعت نماز میں امامت کی نیت کیسی کرنی چاہیے؟ جب امام نماز پڑھانے لگتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ مقتدیوں کی نیت کرے گا، یعنی ان کی اقتداء کی، اور اگر پیچھے عورتیں کھڑی ہیں تو عورت کی صحت نماز کی ساتھ نیت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قیمتی لمحات کو مزید قیمتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔